صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل ہمارے نماز کے مکروہات تحریمیہ کے اوپر چل رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 4 مسائل کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ آگے ویڈیو میں جب بات آئے گی تو ہو سکے تو مکروہات تحریمیہ کا ہی بیان ہوگا یا تو پھر جو ہے مکروہات تنزیہیہ کا بیان ہوگا۔ تو ابھی کچھ غور و خوض کرنے کے بعد 4 مسائل نظروں کے سامنے آئے ہیں، تو ان 4 مسائل کو آج کی ویڈیو میں بیان کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ موبائل، اس لیے کہ آج کل سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے، تو بہت سارے لوگ موبائل سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ سامنے موبائل رکھا اور نماز پڑھ رہا ہے اور اسی طریقے سے اس موبائل کے اسکرین پر کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے اور وہ واضح طور سے نظر آ رہی ہے، اسکرین جب بند رہتا ہے تو نظر نہیں آتی، اور بعض موبائلوں میں یہ سسٹم بھی رہتا ہے کہ موبائل بند ہو، یعنی کہ اسکرین بند ہو جائے تب بھی اسکرین کے اوپر فوٹو تصویر جو ہے ایسی ہی جمی رہتی ہے۔ تو ایسا موبائل سامنے رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی میں سے ایک دوسرا مسئلہ، الگ سے نہیں بلکہ اس کا ہی دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے موبائل میں جب نمبر سیو کرتے ہیں تو نمبر کے ساتھ بہت سارے لوگ فوٹو بھی لگا لیتے ہیں، تصویر بھی لگا لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے فون کس کا آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نماز میں سامنے موبائل رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سے اس پر جاندار کی تصویر نہیں تھی لیکن کسی کا فون آ گیا، فون آنے کے بعد جیسے ہی گھنٹی شروع ہوئی، اسکرین آن ہوا تو فوراً جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے، تو یہ عمل بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ جو ہے بچنا ضروری ہے اس سے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھئی جب بھی نماز پڑھنے کا موقع ہو تو موبائل جیب میں رکھیں۔ اگر جیب میں نہیں رکھ سکتے، پریشانی ہے، مجبوری ہے، جیب بہت ٹائٹ ہے، یا پھر جو ہے آج کل تو کپڑے ہی ایسے آ رہے ہیں نوجوانوں کے کہ اگر صحیح طریقے سے رکوع سجدہ کیا جائے تو کہیں کہیں سے کپڑا جو ہے پھٹ جاتا ہے، تو اتنا جو ہے ٹائٹ رہتا ہے کپڑا۔ اگر کسی کے ایسے کپڑے ہیں، اگر ان کپڑوں میں جیب کے اندر موبائل رکھ کر نماز پڑھیں گے رکوع سجدے کی حالت میں تو موبائل کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ اندیشہ ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ موبائل کو سامنے رکھنا ہے تو اس کو الٹا کر کے رکھیں، اس کی اسکرین جو ہے زمین کے اوپر رہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جاندار کی تصویر جو ہے واضح طریقے سے نظر آ رہی ہے، یا پھر جو ہے کسی کے نمبر پر سیٹ کیا ہوا ہے، اس کا فون آ گیا تو تصویر شروع ہو گئی، تو اس طریقے پر سامنے موبائل رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تصویر والے کپڑوں سے یہ مسئلہ تو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں،
کہ تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، بہت سارے عوام کے درمیان میں یہ بات مشہور ہے کہ تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ بچتے بھی ہیں، لیکن بہت باریکی سے میں نے دیکھا ہے، تصویر جو لگتی ہے عام طور سے وہ کپڑوں کے اوپر تصویر رہتی ہے جو کہ ریڈی میڈ ہوتے ہیں، سلایا ہوا کپڑا اس کے اوپر تصویر نہیں ہوتی، بلکہ ریڈی میڈ جو کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر تصویر رہتی ہے۔ اور آج کل کمپنیاں اس طریقے سے تصویر بنا رہی ہیں کہ پہننے والے کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اوپر تصویر ہے یا نہیں۔ تو اتنے جو ہے بہت ہی باریکی سے، بہت ہی محتاط طریقے سے کمپنیاں کیا کرتی ہیں، تصویر لگا دیتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ جیب ہے، جیب کے ایک دم کنارے پر چھوٹی سی تصویر رہتی ہے۔ میں نے بہت سارے ہمارے لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کر میں نے خود جو ہے ان سے ہی اس کو درست کرایا۔ تو یہ چھوٹی سی تصویر یہاں جو ہے جیب کے کنارے پر رہتی ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کپڑے پر ہم ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کپڑا لیں تو بہت ہی محتاط طریقے سے، ہر اعتبار سے ڈھونڈ کر کپڑا لیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں سے مسئلہ تعلق رکھتا ہے۔ عورتوں کے کپڑوں میں عام طور سے جو ریشم کی جو ساڑی آتی ہے، جس کو ہم جو ہے عام اپنے زبان میں بڑی ساڑی کہتے ہیں، اس کے اوپر مور کا نشان لگا ہوا رہتا ہے یا پھر جو ہے کسی اور جاندار کا جو ہے تصویر لگی ہوئی رہتی ہے، عورتیں اس کے اوپر غور نہیں کرتی۔ تو یہ عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنا کپڑا جو ہے جب بھی لیں، اپنے کپڑے کو تحقیق کریں اپنے کپڑے کی، کہ بھئی ہمارے کپڑے میں کہیں تصویر تو نہیں ہے۔ اگر تصویر ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی نہ سمجھیں گے بھئی ہم اس کو نماز کے وقت میں نہیں پہنیں گے، باقی اوقات میں پہنیں گے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ پہن لیا، چلو آپ نے جو ہے اسی ارادے سے خریدا، کپڑا اچھا لگا اور دل جو ہے اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے، خرید لیا اس نیت سے کہ بھئی نماز کی حالت میں ہم اس کو نہیں پہنیں گے۔ اب اتفاق ایسا ہوا، کپڑا پہن لیا، نماز کا بھی وقت آ گیا، تو اب ان کپڑوں کی وجہ سے عورتیں کیا کرتی ہیں، نماز قضا کر دیتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کپڑا لیتے وقت ہی ایسے کپڑے سے احتراز کریں جس کپڑے پر تصویر رہتی ہے جاندار کی۔ تو اس کا بہت ہی احتیاط ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، وہ چادر، وہ جائے نماز، وہ رومال جس کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہو، اس کو بچھا کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی چادر جس کے جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو، بنی ہوئی ہو، ایسی چادر بچھا کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آج کل مصلی جائے نماز ایسے آ رہے ہیں کہ اس کا جو ڈیزائن رہتا ہے، ایسے طریقے سے کمپنیاں ڈیزائن بناتی ہیں کہ غور سے دیکھا جائے تو اس میں جاندار کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اس سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہودیوں کی ایک سازش ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جائے نماز ہو یا پھر جو ہے اپنا کپڑا ہو یا پھر کوئی اور کپڑا جس کو ہم بچھا رہے ہیں نماز کے لیے، وہ بالکل سادہ ہو تو بہت ہی بہتر ہے، ڈیزائن والا نہ ہو، بالکل سادہ ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس کا جو ہے احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، نماز میں، نمازیں کئی طرح کی ہیں، فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، نفل بھی ہیں۔ تو یہ جو ہیں نماز کی قسمیں ہیں۔ نماز کے اندر قیام میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، قومہ میں، سجدے میں، اسی طریقے سے قاعدے میں کیا پڑھنا، سب بتا دیا گیا۔ جلسے میں کیا پڑھنا، سب۔ ہر رکن میں دعائیں مذکور ہیں جن کو معصورہ کہا جاتا ہے، ادعیائے معصورہ۔ تو یہ دعائیں جو ہیں عربی میں رہتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بہت ہی بہتر، جیسا کہ رکوع میں چلے گئے،
رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں چلے گئے سبحان ربی الاعلی، رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد۔ اسی طریقے سے قاعدے میں بیٹھے تو قاعدے میں جو ہے اتحیات ہو گیا، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعائے معصورہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز پڑھتے پڑھتے رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں، قومہ میں، جلسے میں جو مذکورہ دعائیں ہیں، معصورہ دعائیں ہیں عربی کی، ان کو چھوڑ کر اردو میں دعا مانگنے لگے اللہ سے، تو یہ عمل بھی اس کا مکروہ تحریمی ہے۔ اردو میں دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اردو میں ہی نہیں ہے بلکہ عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں دعا نہیں کر سکتے ہم نماز کے اندر۔ نماز کے اندر صرف اور صرف عربی دعائیں منقول ہیں جو معصورہ، ان کو ہی پڑھیں گے۔ اردو دعائیں اور کسی اور زبان میں دعائیں مانگنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طریقے سے مسلسل اس کی عادت بنانا یہ تو جو ہے مفسدات نماز میں سے آ جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔